ایک بازار سے ایک مغرور سا آدمی گزر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جس نے سر پر ایک ڈھول اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے اسے آواز دی اور پوچھا کہ اے مائی، کیا بیچ رہی ہو؟ تو عورت نے بڑی نرمی سے جواب دیا کہ میں گھی بیچ رہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا اچھا دکھاؤ تو کیسا ہے؟ جب عورت نے اپنے سر سے ڈھول اتارا تو اتارتے ہوئے اس میں سے کچھ گھی اس آدمی کی قمیض پر گر گیا۔ وہ بہت بگڑا، دھاڑا اور بولا نظر نہیں آتا کیا میری قمیض کتنی قیمتی ہے اور تم نے اسے خراب کر دیا ہے؟ اور پھر بعد میں بولا کہ میں تمہیں تب تک یہاں سے جانے نہیں دوں گا جب تک تم مجھے میری قمیض کے پیسے نہ دے دو۔ وہ عورت بیچارگی سے بولی کہ میں ایک مسکین سی عورت ہوں اور میں نے آپ کی قمیض پر گھی جان بوجھ کر تو نہیں گرایا، اس لیے مجھ پر رحم کریں اور مجھے جانے دیں۔ اس آدمی نے نخوت سے کہا کہ نہیں، میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں جب تک تم سے اس کے پیسے نہ لے لوں میں تمہیں یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ اب عورت نے پوچھا چلے اچھا بتائیں کہ قمیض کی قیمت کیا ہے؟ اس شخص نے کہا 1000 درہم۔ عورت نے جب یہ سنا تو وہ بیچاری پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو ایک فقیر عورت ہوں، میرے پاس 1000 درہم کہاں سے آئیں گے؟ عورت نے کہا کہ آپ مجھ پر رحم کریں اور مجھے بھرے بازار میں یوں رسوا نہ کریں۔ لیکن وہ آدمی کسی طور نہیں مانا، اور جب وہ آدمی عورت پر اپنی دھونس اور دھمکیاں چلا رہا تھا تو وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ اس نوجوان نے اس سہمی ہوئی عورت سے ماجرا پوچھا تو عورت نے سارا معاملہ کہہ سنایا کہ اچانک کیسے گھی اس آدمی کی قمیض پر گر گیا اور اب وہ اس کی قیمت کا تقاضا کر رہا ہے۔ نوجوان نے اس آدمی سے کہا جناب، اس میں غصہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ میں آپ کو اس قمیض کی قیمت دیتا ہوں، اور جیب سے وہ رقم نکال کر اس مغرور آدمی کو دے دی۔ اب اس آدمی نے جیب میں پیسے رکھے، مسکراتا ہوا وہاں سے چلنے لگا تو نوجوان نے پیچھے سے آواز دی کہ جناب جاتے کدھر ہیں، ذرا بات تو سنیں۔ آدمی نے کہا ہاں بتائیں کیا بات ہے؟ نوجوان نے کہا آپ نے اپنی قمیض کے پیسے تو لے لیے ہیں، تو وہ قمیض جس کے پیسے ہم نے ادا کیے ہیں وہ قمیض کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا وہ میں نے پہنی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ایسے کریں، آپ نے قیمت لے لی ہے، قمیض اتار کر مجھے دے دیں۔ آدمی گڑبڑا گیا کیونکہ وہ ایک امیر شخص تھا اور لوگ اسے جانتے تھے۔ بڑے بازار میں قمیض اتار کر ننگے بدن چلنا اس کے لیے باعث شرمندگی ہوتا۔ اس آدمی نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں قمیض اتار کر تمہیں دے دوں۔ نوجوان نے کہا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، آپ نے قمیض کے پیسے لیے ہیں تو قمیض تو دینی پڑے گی۔ جب بات کسی طرح نہ بنی تو نوجوان نے کہا چلیں پھر ایک سودا طے کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ اس قمیض کی قیمت ہمیں دے دیں۔ اس آدمی نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا قیمت ہے؟ اس آدمی نے وہ رقم جو ان سے وصول کی تھی واپس انہیں دی اور کہا یہ لو اپنی قمیض کی قیمت۔ نوجوان نے کہا نہیں، قیمت یہ نہیں ہے، قیمت وہ ہوگی جو ہم مانگیں گے۔ اس آدمی نے کہا اچھا تو بتاؤ تم کیا قیمت مانگتے ہو؟ نوجوان نے کہا جو رقم تمہیں دی گئی ہے اس کا ڈبل، یعنی 1000 درہم تم نے مانگے تھے تو ہمیں 2000 درہم چاہیے اس قمیض کے بدلے۔ آدمی نے کہا آپ نے تو مجھے 1000 درہم دیے تھے۔ نوجوان نے کہا تمہارا تقاضا 1000 درہم کا تھا اور ہمارا تقاضا 2000 درہم کا ہے، اور اگر تم یہ قمیض پہن کر جانا چاہتے ہو تو ہمیں 2000 درہم ابھی ادا کرو۔ آدمی نے کہا یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ نوجوان نے کہا پھر ٹھیک ہے، ہماری قمیض اتار کر ہمیں دے دیں۔ آدمی نے کہا کہ تم تو مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو۔ نوجوان نے کہا کہ جب آپ اس غریب عورت کو تنگ کر رہے تھے تو کیا آپ اس کی عزت افزائی کر رہے تھے؟ آپ بھی تو اسے رسوا ہی کر رہے تھے۔ آدمی نے کہا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ کمال ہے کہ تمہیں ظلم اور زیادتی لگ رہا ہے جبکہ کچھ دیر پہلے تم خود یہی کام کر رہے تھے۔ اور بہت سارے لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ چونکہ وہ ایک مشہور آدمی تھا تو اس نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جیب سے 2000 درہم نکالے، نوجوان کو دے دیا، اور اس نوجوان نے پھر مجمع میں اعلان کیا کہ یہ 2000 درہم اس عورت کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی اکثریت کا حال ایسا ہی ہے، دوسروں کی تکلیف اور توہین سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن جب بات خود پہ آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظلم کیا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔